بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے کے درمیان سے اپنا سبق شروع کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ سورہ بقرہ آج ہم مکمل کر لیں گے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں جو مبارکہ آیت نمبر 282 آتی ہے، یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو، قرض کے معاملات میں تم کو یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے۔ اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے، یعنی جو مقروض ہے، اور وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ جب وہ لکھوائے تو ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے وہ نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو کسی اور وجہ سے، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 کی گواہی کرا لیا کرو۔ لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں تمہاری پسندیدہ گواہوں میں سے۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے، الجھ جائے، تو دوسری اسے یاد کرائے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کرنے کے لیے ہدایت کی ہے کہ قرض کے معاملات میں جب دستاویز لکھی جائے تو اس میں گواہی کا اہتمام کیا جائے۔ گواہوں میں عورتوں کو نہ الجھایا جائے۔ وہ ظاہر ہے کہ جب کوئی دستاویز آپ لکھیں گے، مستقبل میں اس میں گواہوں کی ضرورت پیش آئے گی، تو خواتین کو خواہ اس میں جانا پڑے گا، عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے، تو ان کو اس سے سپیر کیا گیا، اس میں ملوث کرنے سے روکا گیا۔ البتہ کوئی ایسا غیر معمولی ریئر اوکیزن ہو کہ جب 2 مرد گواہ ملے ہی نہیں، تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ اگر ایک بھول جائے، کنفیوزڈ ہو جائے، گھبرا جائے، تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ہمارے ہاں آیہ مبارکہ اس وجہ سے بہت بحث کی وجہ بنی کہ ہمارے ہاں بہت سے علماء نے اس آیہ مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی ہے اس سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں گواہی میں، وٹنسنگ کے معاملے میں، 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کا ریشو نصاب بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر یہ رائے قائم کی کہ اگر کوئی اور بھی گواہی کا معاملہ ہو، زنا، قتل، چوری وغیرہ میں، تو گواہ یا تو 2 یا 4 مرد ہوں گے، یا پھر اگر مرد نہ ہوں تو پھر عورتیں ان سے دگنی ہوں گی۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اصل میں 2 طرح کی گواہیاں ہوتی ہیں۔ ایک گواہی وہ ہوتی ہے کہ جو دستاویزی ہوتی ہے، آپ خود لکھتے ہیں اور آپ خود گواہ بناتے ہیں، اور ایک گواہی ہوتی ہے واقعاتی، یعنی قتل ہو گیا یا کوئی اور جرم ہو گیا، یہ ایک واقعہ ہے، اس میں جو گواہ موجود ہیں وہی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ خواتین کو اگر تم منتخب کرو، اگر مرد موجود نہیں ہیں تو 2 کرو، 1 نہ کرو۔ اس کی وجہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتائی تھی کہ یہ معاملہ ہے اپنے
دلچسپی کا معاملہ۔ بعض ایسے ایریاز ہیں جن میں مردوں کو دلچسپی ہوتی ہے، خواتین کو نہیں ہوتی، اور بعض میں خواتین کو ہوتی ہے، مردوں کو نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے۔ چنانچہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں خواتین کی مالی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس وجہ سے اس کا بڑا امکان تھا کہ اگر وہ گواہ بنیں گی تو گواہی دی بھی تو ان کے ذہن سے نکل جائے گی، اس لیے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ جب بھی گواہ بنایا جائے گا تو اس حقیقت کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں مردوں کو کچھ یاد نہیں رہتا، ان کی دلچسپی کی چیز نہیں ہوتی۔ اس میں مرد اور عورت کے ذہانت یا ان کی میموری کا فرق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کس کو کس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، اور یہ بات کس زمانے میں کس سوسائٹی میں بیان کی جا رہی تھی۔ اور بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب گواہی کے لیے ارینجمنٹ کریں تو بہترین ارینجمنٹ ہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ فرمایا کہ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے، یعنی جب ان کو گواہی دینے کے لیے کہا جائے، ان سے تقاضا کیا جائے تو پھر وہ انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور مت تم سستی دکھاؤ، تساہل کرو، چاہے کوئی قرض بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، مت سستی کرو اس معاملے میں کہ تم اس کی لکھت پڑھت کر لو، اس کو لکھ لو۔ یہ ایک بڑی اہم ہدایت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کاروباری جس میں لوگ، دوست، رشتہ دار، سگے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے درمیان غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور یہ بات واضح نہیں ہو پاتی کہ کیا وعدہ ہوا تھا، کس نے کیا کہا تھا، کسی نے ایک بات کہی اس نے دوسری بات سمجھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے معاملے میں، خاص طور پر قرض کے معاملے میں، اس بارے میں کوئی سستی، کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے تو پھر آپ اس کو لکھ لیں۔ ذالکم اقسط، یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو درست رکھنے والی چیز ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس سے اس بات کا بھی امکان ہے کہ تم شبے میں نہیں پڑو گے۔ جتنا قرض ہے وہ پورا واضح طریقے سے لکھ دیا گیا ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ اگر کوئی تجارت، کاروباری معاملہ ہو دست بدست، یعنی اس میں قرض نہ ہو بلکہ وہ پوری پیمنٹ کے ساتھ معاملہ روبرو ہو، اور وہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے تبادلہ کر رہی ہوں۔ تُدِیرُونَہا، جو تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو اس کا، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، اگر تم اس کو مت لکھو۔ یعنی جہاں کہیں کریڈٹ نہیں ہے اور آپ ایک فل پیمنٹ کر رہے ہیں اور معاملہ چاہے کاروباری طور پر بڑا ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب تم آپس میں اشیاء کا تبادلہ کرو تو گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والا اور گواہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یعنی ایک شخص جو دستاویز لکھ رہا ہے
اس کو دستاویز لکھنے کی پاداش میں، یا یہ کہ کوئی گواہی دے رہا ہے تو اس کو گواہ بننے کے نتیجے میں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان یا تو بے سوچے سمجھے میں کرتا ہے، یا ایک وقتی اس کے اوپر دباؤ یا اثر ہوتا ہے ماحول کا یا اپنی خواہشات کا، کر گزرتا ہے، اس کے بعد اس کو افسوس ہوتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے۔ ایک وہ گناہ ہوتا ہے کہ جو آدمی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے۔ توبہ سے تو وہ بھی دھل سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں توبہ کرنے کی انسان کو توفیق ملے گی، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے، ان تفعلوا فإنہ فسوق بکم، یہ تمہارے ساتھ چپک جائے گا، یعنی یہ دھلنے والا دھبا نہیں ہوگا۔ پھر یہ وہ والی چیز نہیں ہے کہ اچانک تم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اور تم نے توبہ کر لی۔ جب سوچ سمجھ کے لوگ گواہی دینے والوں کو نقصان پہنچائیں گے اور لکھنے والوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو پھر وہ گناہ وہ ہے کہ جس کی سیاہی، جس کا دھبا، جس کی سختی وہ پھر نہیں نکلے گی۔ یہ ہر ایسے معاملے میں ہے کہ جب لوگ سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ زیادتی ہے، تو اس کے بعد انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے گناہ میں ملوث کر رہے ہیں کہ جس کا دھبا مشکل سے نکلے گا، دھلے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، تم کو تعلیم دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کیا چیز اہم ہے، کیا چیز کم اہم ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کیا کیا احتیاط کرے گا، کیا کیا اہتمام کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ نقصان سے اور برائی سے بچے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر، البتہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن قبضے میں کرانے سے معاملہ ہو جائے گا۔ یعنی ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، آپ اس کو لکھوا تو نہیں پائے اس لیے کہ آپ سفر میں ہیں اور کوئی لکھنے والا آپ کے پاس موجود نہیں ہے، قرض لینے دینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو پھر اگر کوئی ویلیوبل ہے سیکیورٹی پاس رہن کے طور پر، وہ قبضے میں دے دی جائے تو کام ہو جائے گا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے، یعنی رہن کیوں رکھا گیا تھا؟ اس لیے کہ جو شخص پیسے دے رہا ہے اس کو اس پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ مقروض پیسے واپس کرے گا، اس لیے اس سے سیکیورٹی لے لو، بیکاز وہ اعتماد نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر ایک دوسرے پر اعتماد کی صورت نکل آئے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ یہ امانت واپس کر دے، یعنی جو رہن کی چیز رکھی گئی ہے، جو امانت ہے، وہ اس کو واپس کر دے۔ ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت پیدا ہو گئی ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ اس بستی میں آ گئے جس میں وہ رہتے تھے اور ان کو گواہ مل گئے ہیں، کوئی لکھنے والا کاتب مل گیا ہے، یا کوئی اور صورت پیش آ گئی ہے کہ جس سے اب یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ ایک قابل اعتبار شخص ہے اور یہ اپنے لیے ہوئے قرض کو واپس کرے گا۔ تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو جو رہن کی شکل میں اس کے پاس تھی، جس نے قرض لیا ہے، وہ واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اس کو چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، یعنی اس کے پاس وہ امانت ہے اور وہ چونکہ ایک قیمتی چیز ہے
وہ واپس کرنے سے گریز نہ کرے، اللہ سے ڈرے، یہ اس کی چیز ہے ہی نہیں۔ ولا تکتموا الشہادہ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ ومن یکتمھا، اور جو اس کو چھپائے گا یعنی گواہی کو چھپائے گا، تو فإنہ، یاد رکھو کہ وہ آثم قلبہ، اس سے اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ یہ بھی وہی چیز ہے جو اس سے پہلے بیان ہوئی تھی نا، فسوق بکم، آپ گواہی چھپائیں گے تو اس سے وہ گناہ سرزد ہوگا کہ جو دل کو متاثر کرے گا، جس کو دھونے کے لیے پھر محنت کرنی پڑے گی، اللہ سے بہت معافی مانگنی پڑے گی۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز سے، روزے سے، اچھی نیکی کے اعمال سے دھل جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس گواہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن آپ اپنی ذاتی یا اپنی دوستی کی، رشتہ داری کی مصلحت کی وجہ سے اس کو چھپا رہے ہیں۔ تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو آپ کے دل کو گناہ گار کرے گا، اور دل کے گناہ گار ہونے کا مطلب ہے کہ دل پھر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام، نصیحت، ہدایت کے معاملے میں سخت ہو جائے گا۔ سو اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ فرمایا کہ اس کا دل گناہ گار ہوگا، واللہ بما تعملون علیم، اور جان لو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے۔ یعنی گناہوں سے، ہر گناہ سے بچنے کے لیے بالعموم، اور خاص طور پر وہ گناہ کرنے سے پہلے جو آدمی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے، اور جب اللہ جانتا ہے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ وہ جانتا ہے اور وہ آپ کو کچھ آپ کی پکچرز بنا کے آپ کو البم میں ڈال کے دے دے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے یہاں جواب دہ ہوں گے، پھر وہ چھوڑے گا نہیں۔ سو یہ ہدایت کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ جو بیان ہوا، یہ اصل میں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کے وہ احکام شریعت تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، جس کا پابند کیا گیا۔ مسلمانوں کو جب خطاب کیا اللہ نے سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں، تو اس کے بعد پھر ایک ترتیب کے ساتھ اللہ نے شریعت کے احکام جو اس زمانے میں درکار تھے ان سے بات کو شروع کیا، اور یہ خطاب مسلمانوں سے آیت نمبر 163 سے شروع ہوا، اور آپ سمجھیں کہ یہ 283 283 پر مکمل ہوا۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ شریعت کے احکام وہ تھے کہ جس میں پہلے ایک سمرائزڈ ورژن میں ان کو بیان کیا گیا، پھر جان اور پھر مال کی حرمت کے لیے احکام بیان کیے، پھر روزے کا حکم رمضان کے مہینے میں رکھنے کا دیا گیا تاکہ وہ تقوی پیدا ہو، جس تقوی کے پیدا ہونے کے نتیجے میں انسان اللہ کے دین، اس کی شریعت پر عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مسلمان ایک نئی امت کے طور پر اپوائنٹ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو ریپلیس کر دیا ہے ایز ریپریزنٹیٹیوز، اللہ کے نمائندوں کی حیثیت سے، شہداء کی حیثیت سے، اور اس کے لیے سمبولیکلی اللہ نے اپنے گھر کعبے میں، مکے میں خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر لیا تھا۔ تو مسلمانوں کے اندر ایک والہانہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم حج کریں گے، عمرہ کریں گے، لیکن جیسے ہی اس کا خیال آیا تو یہ بات سامنے آ گئی کہ وہاں تو رکاوٹ بنیں گے مکے کے لوگ، قریش کے لیڈرز۔ چنانچہ پھر جہاد کا حکم آیا، جہاد کے ساتھ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم آیا۔ اسی میں جو ضروری اس زمانے میں حج کے بارے میں ہدایات تھیں وہ بھی بیان کر دی گئیں۔ جب جہاد کا حکم آیا تو یہ بھی پھر ظاہر سامنے امکان پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگ شہید ہوں گے۔ جب ان کی شہادت کا امکان پیدا ہوا تو پھر یہ بات بھی آ گئی کہ ظاہر ہے کہ کچھ خواتین ہیں کہ جو بیوہ ہوں گی۔ جب بیوہ ہوں گی تو پھر لوگ ان کے ساتھ ان کے اور ان کے یتیم بچوں کا خیال رکھنے کے لیے نکاح کریں گے، تو نکاح کا ذکر آ گیا۔
جب نکاح کا ذکر آیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ نکاح ہی کے ساتھ ایک اور چیز ہے طلاق، اس کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ پھر بیوہ خواتین کی عدت کو بھی طلاق کی عدت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور جب یہ ہو گیا تو پھر واپس مضمون وہاں لوٹ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا، اور یہ قرآن کا بڑا ایک مستقل ایک انداز پریزنٹیشن ہے، سٹائل آف پریزنٹیشن ہے، کہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہیں پر لا کے دوبارہ اس کو ختم کیا جائے، تاکہ جو اصل مضمون ہے اس کا سرا ذہن سے نہ نکلے اور انسان تفصیلات میں الجھ نہ جائے۔ بات شروع ہوئی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اور بات ختم ہوئی پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور جہاد سے۔ ان دونوں کا بیان آخر میں پھر آ گیا، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر آیا تو اس کے بعد ربا، جو صدقہ خیرات کا الٹ ہے، اس کی کنڈمنیشن، اس کی شریعت کے احکام بیان ہوئے، اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے ربا تو حرام ہے، لیکن بہرحال قرض کے معاملات تو ہوں گے۔ قرض کے معاملات کو اب آخر میں بیان کیا گیا تھا کہ قرض جب لو دو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس میں یہ چیزیں ملحوظ رہیں۔ گویا کہ بات اب مسلمانوں کے خطاب کی اپنے اختتام کو پہنچ گئی، اور سورہ مبارکہ بھی چنانچہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، جس کے پہلے حصے میں بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا گیا تھا، ان کو دعوت دی گئی تھی۔ دوسرے حصے میں بنی اسماعیل کو ایڈریس کیا گیا اور ان کو اللہ کے احکام، شریعت کے احکام بتائے گئے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس پر کہ جو ان کی طرف اترا ان کے رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی، وہ بھی ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم نہیں مانتے، انکار کرتے ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہمارے رسول تو ایمان لے آئے اس پر کہ جو ان پر نازل ہوا، اور ان کے ساتھ اہل ایمان بھی ایمان لے آئے، یعنی جو حق نازل ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے اس کو نہیں مانا تو وہ نظر انداز ہو گیا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے رسول نے مانا ہے اور ان کے ساتھیوں نے مانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی جو چیز ان پر نازل ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں۔ ایک تو ان کا تجربہ ہوتا ہے نا کہ ان پر وحی اتر رہی ہے، لیکن اس کے بعد اس ایکسپیرینس کو ایکنالج کرنا، اس کی ذمہ داری کو قبول کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور آگے بڑھنا، یہ سب پیغمبر کے ماننے کے مختلف مراحل ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے ماننا ہے، نہیں ماننا یہ تمہارا کام ہے، نہیں مانو گے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ ہمارے رسول تو ایمان لے آئے اس پر کہ جو ان پر نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے، یعنی جیسا کہ ان سے ایمان کی توقع کی گئی تھی۔ کل آمنا، یہ سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی یہ وہ اہل ایمان ہیں جو اپنے ایمان میں کوئی وہ نہیں کرتے تفریق، کچھ ماننا ہے کچھ نہیں ماننا۔ یہ یاد ہوگا کہ بالکل شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے جو بات شروع ہوئی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، یعنی کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں جی کہ ہم تو زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہی فساد مچانے والے ہیں۔ تو اسی بات کو اب آخر میں لے لیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ تم نے جو دین کے معاملے میں اپنی منمانی کو اہمیت دی ہوئی ہے، یہ جو اہل ایمان رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یہ سبھی
اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، سب کو مانتے ہیں۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہے وہ چیز ان کے لیے قابل قبول ہے، وہ اس کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ تو تھا ایک انڈائریکٹ بیان، یعنی آپ کہیے کہ تھرڈ پرسن میں، کہ وہ رسول بھی ایمان لائے، ان کے ساتھی بھی ایمان لائے۔ اب اچانک فرسٹ پرسن سے، واحد اور جمع متکلم سے بات شروع ہو گئی، ہم نہیں تفریق کرتے بین احد من رسلہ، کسی ایک کے بارے میں بھی اس کے پیغمبروں میں سے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ یہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں اہل ایمان۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ میں نے، یاد ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ یہ اصل میں ہم انسانوں کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں ہماری زبان پر جاری کر دی۔ بالکل اسی طرح سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے جو جذبات ہیں، ان کا جو بیان ہے، ان کا جو دعویٰ ہے، ایمان ہے، اس کو الفاظ دے دیے ہیں۔ فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ کوئی مقابلے بازی نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، سب ہمارے رسول ہیں، ہم سبھی کو مانتے ہیں، سب یکساں طور پر ہمارے لیے احترام اور ان کی جو مقام ہے اس کے اعتراف کے قابل ہیں، اور اس کا ان کو حق حاصل ہے کہ ہم ان کے مقام کو مانیں اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مقابلے بازی اور تفریق نہ کریں۔ فرمایا کہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ جو اس سے پچھلی بات ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، اور نہ جانے کیوں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اجتماعی کلیکٹیو ایروگنس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے رسول سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ کوئی موضوع رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ پچھلی امتیں بھی اسی اپروچ کی وجہ سے برباد ہوئیں، اور ہمارے لوگ بھی اسی انفارچونیٹ جھگڑے میں، یا آپ کہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے پیغمبر کو بڑا بنانے کے کوشش میں لگے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ اپنے ایک فخر اور ایک غرور کی دنیا میں جیتے ہیں، دوسروں کو آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے رویے کے برعکس کہ جو سنتے تو تھے مگر دل سے نہیں سنتے تھے، اور اطاعت اپنی مرضی سے کرتے تھے، کچھ چیزوں کو مانا کچھ کو نہ مانا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہمارے بندے ہیں جو ہمارے آخری رسول پر ایمان لائے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، تو معاف کر دے، یعنی پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، غفرانک تیری مغفرت، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کو بالآخر تیرے ہی حضور پہنچنا ہے، اس لیے ہم معافی کے خواستگار ہیں، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کے کرنے پر شرمندہ ہیں اور تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ ان کے اندر وہ دل کی انکساری اور عاجزی ہے جو ان کو اللہ کے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ انہیں اپنے کسی نیکی کے عمل پر کوئی فخر غرور نہیں، بلکہ وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، رسولوں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور اس سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
اللہ کسی انسان پر، کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ ہے کہ جو اس نے بتایا کہ جس دنیا کے امتحان میں اس نے انسانوں کو ڈالا ہے، اس امتحان میں وہ اس بات کو طے کیے ہوئے ہے کہ وہ جب انسانوں سے اکاؤنٹیبلٹی کروائے گا، جواب دہی کروائے گا، تو وہ ان کے اپنی طاقت، وسعت اور جو ان کے حالات ہیں ان کے مطابق وہ ان سے جواب دہی کروائے گا۔ سو فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس، انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ اس نے طے کیا ہوا ہے۔ بعض لوگ چونکہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ یا تو اپنے اوپر غیر ضروری بوجھ ڈالتے ہیں جس کو وہ سہار نہیں سکتے، یا دوسروں پر وہ بوجھ ڈالتے ہیں جس کو اٹھانے کی ان کے اندر سکت نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے ایک تو جب اہل ایمان کی طرف اس خلوص، ہمبلنس، عاجزی کے ساتھ مانگا گیا کہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہم کو جو کچھ ہم نے تیرے ساتھ عہد کیا ہے اس معاملے میں کوتاہی ہو تو اس پر تو مواخذہ نہ کیجو، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو جواب میں کہی وہ یہ ہے کہ ہم کسی انسان پر اس کی طاقت، وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ اس کا فرمانا اس کی شریعت کے بارے میں بھی ہے کہ شریعت میں بھی اس نے یہی ملحوظ رکھا ہے طریقہ، اور شریعت کے عمل کرنے میں بھی اس نے یہی چیز ملحوظ رکھی ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جس کو اٹھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے کام آئے گا کہ جو اس نے کمایا، یہی اس کا قانون ہے، اور وعلیہا ما اکتسبت، اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا، یعنی اپنے کیے کی کا انعام پائے گا اور اپنے کرتوتوں کا وبال اس پر پڑے گا۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، جو اس نے کیا ہے اسی کا اس کو اجر ملے گا، جو اس نے زیادتیاں کی ہیں اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، کوئی دوسرا نہ اس کے کام آ سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہ اس کے اوپر بوجھ بن سکتا ہے آخرت میں۔ دنیا میں تو آزمائشیں ہوتی ہیں، ان آزمائشوں میں بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، لیکن جس نے زیادتی کی ہے وہ اپنی زیادتی پر پکڑا جائے گا، اور جو اپنے اعمال میں صاف ستھرا، کھرا، مخلص تھا وہ اس کا اجر پائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہ اصول بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ دعا سکھائی کہ جو آخر تک اب جاری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کیجو، تو ہماری گرفت نہ کیجیو، ان نسینا واخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ یوں تو بھولنے پر اللہ تعالیٰ ویسے بھی نہیں پکڑیں گے، ایک بندہ عاجز کی طرف سے یہ دعا تو ہونی چاہیے کہ میرا بھولنا بھی تو ٹھیک نہیں تھا، تیری مہربانی ہے کہ میں بھول گیا تو اس پر میرا مواخذہ نہیں کرے گا۔ بھولنے ہی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اور وہ ہے خطا، وہ غلطی جو اصل میں انسان جانتا ہے غلطی ہے، مگر ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے حالات اس کے سامنے آتے ہیں اس غلطی کے کرنے کے، تو وقتی طور پر وہ
بھول سا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک ایسا دھواں سا، غبار سا، بھول کا طاری ہو جاتا ہے کہ جس کے ہٹنے کے فوراً بعد اس کو اپنی غلطی کی سیریسنس کا، سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ہمارے رب، تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیو، ہماری گرفت نہ کیجیو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا، اور اے ہمارے رب تو ہم پر بوجھ نہ ڈالیو، تحمل علینا اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ تو نے ڈالا علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر کہ جو ہم سے پہلے ہو گزرے، یعنی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل پر جو بوجھ پڑے وہ بوجھ دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ بوجھ تھا کہ جو ان کے اوپر اس لیے پڑ گیا کہ انہوں نے شریعت کے معاملے میں جب غیر سنجیدگی کا اظہار کیا، اس کے بارے میں انہوں نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، تو اللہ نے پھر اپنے قانون کے مطابق ان کے لیے شریعت کے احکام اور تقاضے سخت کر دیے۔ یہ خاص طور پر اس لیے بھی تھا کہ وہ اللہ کی چنی ہوئی امت تھے، اور ان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اللہ کے دین کے معاملے میں اتنے زیادہ غیر سنجیدہ ہوں گے۔ تو جب ان کی جانب سے وہ غیر سنجیدگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے معاملے میں یہ کیا کہ ان کی شریعت کو عام معمول کے جو توقع ہوتی ہے، توقعات ہوتی ہیں، ان سے زیادہ سخت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی مسلمانوں کو، اس آخری امت کے نمائندوں کو، اس میں یہ الفاظ بھی آئے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا دعا سکھانا اصل میں اس بات کا بیان ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی، یعنی اب ایسا نہیں ہوگا کہ اے ہمارے رب تو ہم پر بوجھ نہ ڈال ایسا جس کی کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی۔ اس سے پہلے فرمایا نہ بوجھ ڈال ہم پر ایسا جیسا کہ تو نے ڈالا ان لوگوں پر کہ جو ہم سے پہلے ہو گزرے۔ ربنا ولا تحملنا، اسی بات کو یوں بیان کیا، اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال ما لا طاقت لنا بھی، جس کی سکت ہم میں نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک امت کی حیثیت سے بھی دعا کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امت کے ہر فرد کی بھی دعا ہے۔ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے، تو ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنے کی ہم میں طاقت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس آزمائش میں ڈالے، ہمیں جو شریعت دے، احکام دے، وہ ہمارے لیے ان پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکا کہ جو بھی آزمائش آئی، اس میں جو بھی ہمارا رویہ رہا، اس میں بس تو اتنا ہی ہم سے پوچھنا، ہم سے اتنے کی توقع کرنا جتنا ہمارے کیپیسٹی میں، ہماری وسعت میں ممکن تھا۔ واعف عنا، اور تو ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم سے وہ زیادتیاں ہوئیں کہ جو زیادتیاں تھیں مگر ہو گئیں، کچھ شرمندگی ہے اس پہ، اور اللہ تعالیٰ ہماری شرمندگی کی وجہ سے، ہماری نمازوں کی وجہ سے ان کو درگزر کر دیتا ہے۔ واغفر لنا، اور تو ہمیں معاف کر دے۔ ایک دوسری طرح کی جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی غلطی کرتا ہے سیریس، اور پھر توبہ کرتا ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو اس کو بھی بیان کیا گیا۔
کچھ غلطیاں وہ ہیں کہ جو ہو جاتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے، مگر اللہ مہربان ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ اور یہ نہ بھولیں کہ یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب اب اللہ کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے وہ اب مسلمانوں پر آ رہی تھی۔ تو یہ وہی ایک کیفیت ہے کہ جو جب کسی پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہو اور اس کو اپنی ذمہ داری کی سنجیدگی کا احساس ہے تو وہ اس کے تصور سے پریشان ہو جاتا ہے، اور ایسی پریشانی میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں انسان کے پاس کہ وہ اپنے رب سے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے اور معافی مانگے، اور اس سے کہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے، گناہ ہو گیا اور ہم نے توبہ کی تب بھی تو ہماری مغفرت کر دیجیے، ورحمنا، اور تو ہم پر رحم فرمائیو۔ یہ اللہ کا رحم یہ دونوں ہی چیزوں میں ہے، یعنی جب وہ درگزر کرے گا تب بھی رحم فرمائے گا، جب وہ بڑے گناہ کے کرنے پر توبہ استغفار پر معاف کرے گا تب بھی رحم فرمائے گا، اگر وہ ہمیں نیکی کی توفیق دے گا اور بدی کے کرنے سے روکے گا تب بھی رحم فرمائے گا، اگر ہمارے دنیاوی اور اخروی ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں ہمیں سہولت فراہم کرے گا تب بھی رحم فرمائے گا۔ خدا کی رحمت کے بغیر تو انسان ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ خدا کی مہربانیاں ہی ہیں، انسان ان میں سے کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے یہ سب سے آخر میں بیان کیا گیا، ورحمنا، تو ہم پر رحم فرما۔ ظاہر ہے کہ یہ جو اتنی انسان یہاں اپنے لیے معافی کے امکانات کو بیان کر رہا ہے، تو یہ خیال آ سکتا ہے کہ پلاننگ کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو برائی سے بچانا نہیں ہے تو پھر آپ کس چیز کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ کمٹمنٹ اس چیز کی ہے کہ جان بوجھ کر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے کہ جس پر ہم اصرار کریں، اور جب غلطی ہوگی تو ہم اس غلطی کو اپنے سے دھونے کی کوشش کریں گے، ہم غلطیوں کو پالیں گے نہیں۔ تو یہ سب دعا کی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ کی رحمت بندے کے لیے متوجہ ہو۔ انت مولانا، تو ہمارا آقا، تو ہمارا مددگار، تو ہمارا مولا ہے۔ یہ ایک کلیکٹیو خدا تعالیٰ کے سامنے ایک اظہار حقیقت بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ تو ہمارا مولا ہے، تو نے ہمیں یہ پروجیکٹ دیا ہے، اس امت کی ذمہ داری ہم کو سونپی ہے، اپنے دین کو سمجھنے، اختیار کرنے اور پھیلانے کی ذمہ داری سونپی ہے، ہم نہیں کر سکتے اس کو، تو مدد کرے گا تو ہوگی۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا، تو ہمارا کارساز ہے۔ فانصرنا، چنانچہ تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، ان انکار کرنے والوں کے مقابلے میں، یعنی یہ جو اب ہمارے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، ادھر مکے میں مشرکین، مدینے اور اس کے گرد و پیش میں یہود، جن کو کہ یہ بات قطعاً پسند نہیں آئی، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی کہ ان سے وہ منصب لے کر بنی اسماعیل کو سونپ دیا گیا، جن کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ تو اب یہ لوگ جان بوجھ کر انکار پر اڑ گئے ہیں، ہمارے دشمن بن گئے ہیں، تو مدد فرما ہماری ان انکار کرنے والے لوگوں پر۔ اس پر یہ عظیم سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے، لیکن بس اتنی بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم لوگ جب اس سورہ بقرہ کے حصے کو پڑھتے ہیں تو آج بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر اگر وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو جو جذبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، ان پر ہمیں غلبہ دے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو دعا بیان کی گئی ہے، یہ دعا
ان لوگوں کو سکھائی گئی اور اس موقع پر نازل کی گئی جب مسلمانوں نے اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو بہترین طریقے سے پیش کر دیا تھا اور دوسری قوموں کے اوپر حجت تمام ہو گئی تھی۔ آج تو ابھی ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کے سامنے اللہ کا دین پیش کرنا ہے۔ تو ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں۔ کوئی اگر صحیح بات کے سمجھنے کے بعد بار بار کے بات پہنچانے کے بعد دشمن بنتا ہے تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ تو یہاں اصل میں وہ لوگ مقصود ہیں اس دعا میں، اس کے آخر میں، کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ میں ان آیات کا ترجمہ آج جو ہم نے کی ہیں آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 282 282 سے ہم نے شروع کیا۔ 282 کا آغاز میں نے پچھلی مرتبہ کر دیا تھا لیکن اس کو میں شامل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، تم جب کوئی ادھار کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا لکھ لے بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب ان یکتب، اور انکار نہ کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا، فلیکتب، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو لکھے، ولیملل الذی، اور لکھوائے، املا کروائے وہ، علیہ الحق، جس پر حق ہے، جو مقروض ہے، ولیتق اللہ، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربا، جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، یعنی لکھواتے ہوئے اپنے قرض کی رقم میں کوئی کمی کر کے نہ لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر وہ کہ جس پر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، سفیہن او ضعیفن، نادان یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ لکھوا نہ سکتا ہوا وہ، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ عدل انصاف کے ساتھ لکھوائے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہی کے لیے مقرر کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وامرأتان، اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جو تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے ہوں، ان تضل احداہما، 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے، الجھ جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری یاد دلا دے، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور چاہے قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں سستی مت کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی طریقہ ہے، واقوم للشہادہ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا اہتمام ہے، وادنی اللہ ترتابوا، اور اس سے تمہارے شبہوں میں پڑنے کا امکان کم ہوتا ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی تجارت ہو کہ جو اسپاٹ، دست بدست ہو، تدیرونہا، جسے تم ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست کرتے ہو، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ اگر تم اس کو مت لکھو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور تم گواہ بنا لیا کرو جب تم کوئی لین دین کا معاملہ کرو، آپس میں بیع و شرع کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ لکھنے والا نہ گواہ ستایا جائے گا، وَإِن تفعلوا، اور اگر تم ایسا کرو گے،
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے ساتھ وہ گناہ ہوگا کہ جو چپک جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن قبضے میں کرانے کی صورت میں بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، معاملہ ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی کوئی صورت نکل آئے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہی امانت واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو جان لے کہ اس کا دل گناہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ یعنی یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ خاص طور پر بنی اسرائیل کو کہا گیا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، مجھے خیال آیا کہ یہ تو میں نے آیت کی ہی نہیں تھی، چلیے اچھا ہوگا یاد آ گیا۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یہ سب اللہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں، اگرچہ کہ اس کا تعلق سبھی سے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا چاہے تم اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ یعنی بنی اسرائیل نے خاص طور پر گواہی کو چھپایا تھا نا، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اگر تم نے کوئی چیز ظاہر کی یا کوئی چیز چھپائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے ہاں، وہ سب کچھ کا حساب کتاب کرے گا، تم سے حساب کتاب کرے گا ان سب کے معاملے میں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ معاف کرے گا جن کو چاہے گا اور عذاب دے گا جن کو چاہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بس یہ سارا کام الٹپ بغیر کسی اصول قانون کے کرے گا، یعنی اس کے قانون، اس کی سنت، اس کی پالیسی میں جو معافی کا مستحق ہوگا اس کو معاف کر دے گا، جو عذاب کا، سزا کا مستحق ہوگا اس کو وہ سزا دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اس کے ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا، مگر چونکہ وہ حکیم ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ یہ سب کچھ کرے گا اپنے قانون کے مطابق۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تم نہیں مانتے نہ مانو، اے یہودیوں، بنی اسرائیل کے لوگوں، ایمان لائے رسول ہمارے اس پر کہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی، سبھی ایمان لائے۔ کلن، یہ سب ایمان لائے، آمنا باللہ، اللہ پر، و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ و رسولی، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں وہ تمہارے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے سب پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی ڈفرینسیشن نہیں کرتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم تو سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ پیغام اللہ کا ہے، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں۔ غفرانک، اے ہمارے رب، ہم تیری
معافی کے خواستگار ہیں، ہم تجھ سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور ہم جانتے ہیں کہ تیری طرف لوٹنا ہے۔ سو اس وجہ سے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر اصرار کریں اور ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، نہ ڈالے گا۔ لہا ما کسبت، اس کے کام آئے گا جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور وہ جواب دہ ہوگا اس پر کہ جو اس نے کمایا۔ اس کے بعد پھر اس اصولی بات کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی کہ جو اس موقع پر ان کے دل کی ترجمانی کر رہی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیو، تو ہمیں جواب دہ نہ ٹھہرائیو، ان نسینا و اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ بوجھ ڈالیو ہم پر، نہ ڈالیو ہم پر اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ تو نے ڈالا علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر کہ جو ہم سے پہلے ہو گزرے۔ ربنا، اور اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور تو نہ ہم پر وہ بوجھ ڈالیو، ما جو لا طاقت لنا بھی، جس کے اٹھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں۔ واعف عنا، اور تو ہمیں معاف کر، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا، مددگار ہے، فانصرنا، تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، ان لوگوں کے مقابلے میں جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اچھا جناب، سوال کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ Imam Shafi gave a fatwa that the food of Ahl Kitab was jaiz for the Muslims. On what basis was the fatwa given and where are his followers from? دیکھیے جی، میں آنیسٹلی آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ان چیزوں کا عالم نہیں، میں تو آپ کو وہ بتاتا ہوں جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے۔ امام شافعی نے کوئی فتویٰ دیا، یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے یا ان کے فالوورز سے پوچھنا چاہیے۔ جو قرآن بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اہل کتاب اگر ہمیں کوئی کھانا جائز کھلائیں گے تو وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اہل کتاب اگر ہمیں سور کا گوشت کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، مردار کا گوشت کھلائیں گے، اس جانور کا گوشت کھلائیں گے کہ جس کو ذبح کرتے وقت انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو یہ سب ہمارے لیے ناجائز ہے۔ ایز سمپل ایز دیٹ۔ قرآن مجید نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 121 میں جب یہ واضح کر دیا کہ بلا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس لیے کہ یہ نافرمانی ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اب یہ بات، یہ نام، یہ انسان، یہ سب سٹوڈنٹس ہیں دین کے، ظاہر غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، انہوں نے کیوں غلطی کی، اللہ جانے کیوں غلطی کی۔ یعنی جب صحیح بات آ گئی تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو میں بار بار صبح و شام مجھے کہنی پڑتی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور دوسرا ائمہ نے 3 طلاقوں کو 3 کیوں مانا؟ میں ان سے کہتا ہوں یار یہ تو آپ ان سے پوچھیں، میں کیا آپ کو بتاؤں؟ میں تو آپ کو قرآن کی سیدھی سادی جو شریعت ہے وہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے طلاق دینے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے لیے اس جانور کا گوشت کھانا کہ جو اگرچہ کہ حلال ہے مگر اس کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہے، وہ ناجائز ہے، چاہے کوئی مسلمان ایسا کرے
چاہے کوئی یہود و نصارہ میں سے کرے. I have seen that whenever I give something to anyone, I get it back like a reward. یہ بالکل صحیح بات ہے. یعنی ہم اصل میں اپنے دل کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سب کچھ ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں. اگرچہ کہ کوئی یہ قانون تو نہیں ہے، وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جو کچھ تم دو گے وہ تمہیں لوٹ آئے گا، یہ دنیا کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو وعدہ آخرت کے لیے ہے. مگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے دنیا میں بھی ایسا کرتا ہے تاکہ ہمارا حوصلہ بلند رہے. یہ بات صحیح ہے، آپ دیتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے تو ہم جیسے کمزور لوگ تو بڑے ایمان میں کمزور رہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کی نشانیاں اتنی نظر آتی ہیں انسان کو، لیکن وہ کیا نظر آتی ہیں؟ آپ کو نظر آئیں گی آپ کی زندگی میں، مجھ کو نظر آئیں گی میری زندگی میں. میں اپنے تجربات کی روشنی میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں، آپ اپنے تجربات کی روشنی میں جواب دیں. یہ مضمون ابھی پچھلے دنوں آیا تھا، جس پر بعض لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ عقل کے استعمال کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا تھا نہیں، جی نہیں. عقل کے استعمال کے بعد جب انسان دیانتداری سے آگے بڑھتا ہے خدا کے دین کے معاملے میں، اور وہ اپنے اس کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اس کو دے رہا ہے. وہ کہیں جی یہ پروو کریں آپ، تو میں کہوں گا نہیں، سوری. اس طرح کی باتوں کو پروو کرنا اصل میں ان کی ناقدری ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بھی ذرا ٹرائی کر لیں، اللہ سے دعا کریں اور مانگیں. ایک امکان تو مانتے ہیں نا کہ وہ موجود ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو کے اس سے مانگیں، اس کے راستے میں خرچ کریں، دیکھیے آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا. Quran's wording so clear about the selection of witnesses, preferably men, because if household women are taken as witnesses, it can create an issue if things go to court. Fully logical. I think people who take this idea in a negative way, either they have no idea about court proceedings or about the ability of a household woman to deal with or handle such legal argumentative situations. دیکھیں، بات میں آپ کی مانتا ہوں، مگر اس گزارش کے ساتھ میں اس کو مان رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے. چنانچہ ان کو بات سمجھانی چاہیے. بعض ایسے سوسائٹیز ہوتی ہیں جس میں یہ شاید پرابلم ہی نہ ہو، تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ آیت کس خاص موقع پہ آئی ہے، اس میں خواتین کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا، ان کے کیا مشاغل تھے، اور یہ بھی بتایا جائے. یعنی صرف کورٹ کی گھبراہٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق دلچسپی سے بھی ہے. میں کتنا ہی کانفیڈنٹ کیوں نہ ہوں، اگر کوئی معاملہ میری دلچسپی کا ہی نہیں ہے تو مجھے یاد نہیں رہے گا. میں مثال کے طور پر یہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جب کوئی شخص اس کو بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ اس کی فلاں کے فلاں کا بیٹے کا داماد کا فلاں ہے، تو میں کہتا ہوں رک جاؤ، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. بہت سی خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. لائک وائز یہ بھی ہے کہ سوسائٹیز، اوور ڈفرینٹ سوسائٹیز، ان کے مشاغل دلچسپیاں مختلف بھی ہو جاتے ہیں. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں خواتین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ سارے فائنینشیل میٹرز میں وہ ایکسپرٹس ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ پوری چیز کو اپنے سامنے رکھ کر بیان کرنا چاہیے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک معاملہ شریعت کا معاملہ ہے، جس میں اللہ نے ہمارے لیے ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنا حکم بیان کیا ہے، جس کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے حکم میں حکمت ہے، اور ہم اس کی حکمتیں تلاش کرتے ہیں.
تو جو شخص ابھی نہیں مانتا اس کو بتاتے ہوئے ہم کو ذرا نرمی اختیار کرنی چاہیے کہ اصل میں ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے، کیونکہ بحث میں جب ہم سخت ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ پھر ذرا وہ چلے جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو پرابلی وی وڈ ناٹ لائک ٹو سی دیٹ ہیپننگ۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دین میں دلچسپی لیں، سوال جواب کریں، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں بھی آئی تب بھی وہ غور و فکر کرتے رہیں۔ کوئی شبہ نہیں ہے جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے پناہ ہیں ہمارے لیے۔ We as God's people or God's nation are standing on the wrong side, meaning the behavior God is condemning in Quran, what as an individual should do to set things right. ایک بات تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جو یہ دعا ہم نے پڑھی اور جن لوگوں کے زبانی یہ دعا جاری ہوئی، جو اس کے اولین مخاطب امیجیٹ ایڈریسیز تھے، ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ کردار تھے، ہم گفتار ہیں۔ وہ دیانتدار تھے، ہم بد دیانت ہیں۔ وہ عمل کرتے تھے، ہم بے عمل ہیں۔ وہ مخلص تھے، ہم کھوٹے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، مگر امید ہے کہ اللہ سے کہ وہ اس بات کا ضرور خیال رکھے گا کہ ان کے پاس قرآن بھی تھا اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، ان کی زبان میں نازل ہوا۔ یہ ہمارا کوئی ایکسکیوز تو نہیں ہے، مگر ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو ان آپ کہیے کہ ڈس ایڈوانٹیجز کی روشنی میں دیکھے گا، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ان کمزوریوں کو دور کریں۔ ایک ہے کمزوری، ایک ہے جان بوجھ کر غلط کام کرنا۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں، اور ہمارے اندر ایروگنس بھی ہے۔ ہمارے اندر اپنی غلطی کو نہ ماننے کے لیے اتنا زیادہ ضد اور اصرار ہے کہ یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اگر ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے، سیکھنے کی خواہش، تڑپ، تمنا پیدا ہو جائے، دوسروں کو ہم حقیر نہ سمجھیں، قرآن کو پڑھنے میں ہماری دلچسپی ہو، قرآن مجید کے مضمون کو سمجھنے میں ہم محنت کریں، وقت لگائیں، تو کچھ بعید نہیں کہ ہماری بہت سی غلطیاں ٹھیک ہو جائیں اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ What Allah says, whatever آزمائش He has put on us is bearable by us, even if we feel the load is a lot. میں اس آیت کا یہ مطلب نہیں سمجھتا، maybe I am wrong۔ میں اس آیت کا مطلب یہ سمجھتا ہوں، دو مطلب سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ نے ہم کو جو شریعت دی ہے وہ شریعت ورکیبل، ڈویبل ہے، وہ ناممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے اتنے ہی پر جتنا ہماری کیپیسٹی ہوگی، جتنی ہمارے ماحول کی وجہ سے اور ہماری شخصیت کی وجہ سے ہمارے اندر بوجھ اٹھانے کا امکان ہوگا، اتنے ہی کے بارے میں ہم اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ بات کہ کسی پر ایسی آزمائش پڑتی ہی نہیں ہے جو وہ اٹھا نہ سکے، آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے کہ موت آتی ہی اس وقت ہے جب کوئی کینسر کا مریض، ہارٹ کا پیشنٹ، کسی کورونا وائرس میں مبتلا شخص، اس کے لیے تکلیف انبیریبل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے وہ۔ تو میرا خیال ہے یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی شریعت کو قابل عمل بنایا ہے،
اس نے کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، اور اس نے جس آزمائش میں ہم کو ڈالا ہے اس آزمائش میں وہ ہم کو اکاؤنٹیبل کرے گا اتنا ہی جتنا کہ ہمارے لیے اس کو بیئر کرنا ممکن تھا. واللہ عالم. It's amazing how God's forgiveness does not have any expiration or deadline. It's there as long as we are alive. Hope we realize sooner, as soon as possible, and upgrade our ranks. یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس میں بس ایک چیز کا اضافہ کر لیں. یہ خدا کی جو معافی ہے نا، یہ معافی ان کے لیے ہے جو معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. اور معافی مانگنے کے لیے تیار وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل معافی کی طرف جھکا ہوا ہو. دل اس وقت معافی کی طرف جھکتا ہے کہ جب ابھی وہ زنگالود نہیں ہوا، ابھی وہ پتھر نہیں ہوا. اس وجہ سے انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو جلدی سے دھو دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ والی غلطی ہو جائے کہ جس کو ہم نے آج پڑھا. دو مختلف ایکسپریشن پڑھے. ایک یہ کہ اِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا. اگر تم نے کسی کو تنگ کیا، گواہی دینے والے کو، سوچئے جان بوجھ کر آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں جو آپ کا خیال ہے کہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے. یہ گناہ وہ ہے جو چپک جائے گا. چپکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر معافی مانگنے سے روکنا شروع کر دے گا. اور دوسرا یہ کہ گواہی آپ دے رہے ہیں، گواہی آپ کے پاس ہے اور آپ گواہی نہیں دے رہے، تو اس کو بھی فرمایا کہ آثم قلبہ، دل ہے کہ جو گناہ گار ہوتا ہے. دل کا گناہ گار ہونا یہ معمولی چیز نہیں ہے. دل ہی تو ہے جو توبہ کرتا ہے. اللہ تو ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کے لیے پہلے بندہ توبہ کرتا ہے. یہ جو تابہ ہے نا، فعل تابہ، اس کا مطلب ہے پلٹنا. تو ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ ہماری طرف پلٹتا ہے. فتاب علیہ فتوبوا الی اللہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں. فتاب علیہ، وہ ہماری طرف مہربانی سے نظر کرتا ہے. Just keep on checking and analyzing one's behavior on daily basis and mindful of our accountability. بات صحیح ہے یہ بھی، مگر یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہمارا دشمن شیطان بہت چالاک مکار ہے. وہ ہر انسان کے لیے الگ سے رکھتا ہے تیر. اس کے ترکش میں ہر ایک کے لیے الگ الگ اس نے وہ رکھی ہوئی ہے پکڑنے کے لیے جال. ہر ایک کی کمزوریاں الگ الگ ہیں. کسی کے لیے عیاشی ہے، شراب کباب ہیں، رنگینیاں ہیں، عورت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، تکبر ہے. تکبر یہ تو مذہبی لوگوں کے اندر بھی آ جاتا ہے. دوسروں کے ساتھ نفرت ہے، حقارت ہے. سو یو رائٹ، بالکل اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے رہنا چاہیے. حاسبو من قبل ان یحاسبو، محاسبہ کرو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو. یہ بالکل صحیح ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے ڈاکٹر خالد ایک گاڑی میں کچھ لوگوں کے ساتھ سوار دیکھا، کیا ان لوگوں سے مراد ان کی اولاد لیا جا سکتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 کے تناظر میں سوال ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان کی کہ جن کو ہم نے اٹھایا
نوح کے ساتھ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس طرح سے نہیں بلایا جا سکتا؟ کیا آپ کو معین گورسی صاحب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد؟ نہیں کہا جا سکتا. آپ کہیں گے کیوں کہا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے. اس میں کچھ فصاحت و بلاغت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو اس موقع پر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہا ہے بنی اسرائیل پر کہ اللہ کے بندو، تم یہ دیکھو کہ بعد میں بھی تم پر مہربانیاں ہوئی ہیں، اور یہ دیکھو کہ تمہیں اس نے کہاں سے تمہارا آغاز کیا. وہ چاہتا تو سب کو ڈبو دیتا، لیکن تم ان لوگوں کی اولاد میں سے ہو کہ جن کو ہم نے نوح کی کشتی میں ان کے ساتھ بچایا. تو یہ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. مجھے دلچسپی نہیں ہوتی ویسے آنیسٹلی ان باتوں میں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، یا آئی ڈونٹ نو. بڑی واضح سی بات ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹا ڈوب گیا تھا، کچھ بیٹے سوار ہوئے ان کے ساتھ، اور وہی ہیں جن سے کہ آگے انسانیت چلی. آپ لوگوں کا شاید یہ نقطہ نظر ہے کہ ساری باتیں، سارا علم قرآن مجید میں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں. قرآن مجید نے سارا علم نہیں دیا. قرآن مجید نے بہت سا علم پہلے سے امپلائیڈ مانا ہے. قرآن اللہ کی پہلی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے. اس سے پہلے بہت سی کتابیں آئی ہیں اور اللہ نے ان کے حوالے دیے ہیں. یہ کہا ہے کہ ایسے کہا ہے کہ گویا کہ ہم ان کو تو جانتے ہی ہیں، ان کے بعد یہ کتاب ہے. تو مجھے اجازت دیں کہ میں یہ گزارش کروں کہ آپ لوگوں کے ہاں جو ایک مختلف نقطہ نظر بنتا ہے بہت سی آیات کے بارے میں، اس میں آپ کا یہ اصول ایک وجہ بنتا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں سارا علم قرآنی میں ہے. میں ایسے نہیں دیکھتا. The Quran talks so much about namaz and charity, and alhamdulillah our people do all above and beyond. Shouldn't our leaders and scholars focus on the things we are lacking? دیکھیں بات یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ تو ہمیں کہنا ہی ہے، لیکن جو بات کہنی ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ان کو ٹھیک طرح سے کرو. اور ٹھیک طرح سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ نہ بولو، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، لوگوں کو مت ستاؤ، ورنہ تمہاری نماز ضائع ہو جائے گی. قرآن نے خود کہا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقے کو ضائع نہ کرو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. تم اپنے صدقات خیرات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو. یہ کہیں گے اپنا کردار ٹھیک کرو، اپنا اخلاق ٹھیک کرو، اس لیے کہ اخلاق اور کردار کے ٹھیک ہوئے بغیر تمہاری نیکیاں، نمازیں، تمہارے صدقات ضائع ہو سکتے ہیں. What does Islam ask us to do if we have clear dreams? Do صدقہ اور read some آیا؟ نہیں، اسلام کچھ بھی نہیں کہتا. یہ تو ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کے اوپر کسی خواب سے کوئی اثر ہوا ہے اور آپ کو اس سے کوئی مستقبل کا کوئی امکان محسوس ہوا ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی پناہ مانگیں، جی چاہے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دیں. لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نہیں بتائی گئی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے اپنے اوپر کہ وہ خواب کا کیا اثر لیتا ہے اور اس سے پھر کیا سبق اس کو ملا اور اس نے اللہ کی طرف کیسے رجوع کیا. مگر
پیغمبروں کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب حتمی طور پر صحیح ہے اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بعض خواب سچے ہوتے ہیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو ان کی سچائی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اگر ان کے دیکھنے سے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہے تو اللہ سے دعا کریں اور اہتمام کریں کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے اچھی طرح سے پریپیئرڈ رکھیں۔ Feels like Islam is all about humanity first, but why we have stuck in Islamism, meaning we are the best just because we read the Quran and we look down upon people, other faiths, and lack to develop relation with them. اب یہ قرآن کا غلط سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر کفر کا مطلب ہم نے لے لیا، کافر کا مطلب لے لیا نان مسلم، اور بعض آیات کو ہم نے پڑھا بغیر تدبر کے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ایسے کہ ایک آیت پڑھتے ہیں اور بقیہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے مثال کے طور پر یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، حالانکہ اگر پوری بات پڑھتے تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اصل میں جن یہود و نصارہ کا ذکر ہے وہ ایک خاص قسم کے لوگ تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہ کہتے کہ تم ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کر لو۔ تو یہ ہمارے قرآن کے پڑھنے میں کوتاہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے قرآن پر غور و فکر نہ کرنا ہے اور اپنے اوپینینز کو تبدیل نہ کرنے کا ایک آپ کا یہ عزم یا ضد ہے۔ تو جب ہم قرآن کو ٹھیک طرح سے پڑھیں گے، کھلے ذہن کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ پہلی دفعہ آپ کا پروگرام دیکھا ہے، بہت اچھا لگا، اللہ کا شکر ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ کا کرم ہے۔ کیا ان لوگوں کو اللہ اسرائیل نہیں کہا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا ہے۔ دیکھیں، جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، دنیا کے تمام انسان نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بیٹے بچے تھے ان کی اولاد ہے، حام، سام، یافس۔ سو بنی اسماعیل بھی ذریت من حملنا مع نوح ہیں، بنی اسرائیل بھی ہیں، لیکن چونکہ سورہ بنی اسرائیل میں خاص بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا تھا، اس لیے ان کو یوں پکارا گیا۔ میں نے مثال دی نا، اللہ تعالیٰ جیسے یہ فرمائیں کہ اے آدم کی اولاد، کیا یہ بات مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اگر پاکستانیوں کو خطاب کریں تو نہیں کہہ سکتے؟ کیا یہ غلط ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو لازماً یہ کہنا چاہیے پاکستانیوں؟ نہیں، کسی موقع پر کسی خاص بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کو خطاب کر کے، اے آدم کی اولاد، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے دوسرے بھائیوں کو انسان نہیں سمجھتے؟ سو اصل میں یہ وہ اسلوب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔